پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. ہم پاکستان میں کبھی بھی بھارت کے لیے ہم نے کبھی برا نہیں سوچا. ہمارے مسائل ہیں, ہمارے ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو جو ہمارا ہے, جو بھارت کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. لیکن ہماری یہ ایشوز ہیں. لیکن ہم نے پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ بھارت جو ہے برباد ہو اور تباہ ہو, اور پورے اپنے لوگوں کے لیے اور خطے کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت اور مشکل بنے. لیکن اب کیا کریں کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جو اس خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے, اور خطے اور پڑوسی ممالک سے پہلے خود بھارتی قوم کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے دوست جو انڈیا میں ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر بھارت میں کچھ ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ اتنی بڑی ریاست جو ہے وہ کلیپس ہوتی ہے, وہ ٹوٹتی ہے, تو اس سے پہلے کہ اس خطے میں جو خطرات لاحق ہوں, سب سے پہلے جو ہے اس کا اثر خود بھارتی عوام کے اوپر پڑے گا. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اب تو کھل کے, پہلے تو صرف بات ہوتی تھی, اب یہ کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا میں ایک ایسی حکومت, ایک ایسا رجیم قابض ہو گیا ہے اور وہ کنٹرول کر رہا ہے اس انڈین اسٹیٹ کو, جو انڈین قوم کے لیے خطرناک ہے, انڈین اسٹیٹ کے لیے خطرناک ہے, اور اس ریجن اور ہو سکتا ہے ورلڈ پیس کے لیے خطرناک ہے. اور یہ جو آئیڈیالوجی اس وقت حکومت میں ہے نئی دلی میں, یہ اس کا انڈیا کی تہذیب اور کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے جو باہر سے امپورٹ کی گئی ہے, اور اس کے خد و خال بالکل جا کے ملتے ہیں نازی جرمنی سے, اور وہاں پہ جو ایک فاشسٹ رجیم ایڈولف ہٹلر کے تحت قائم ہوا تھا. اور وہ ملک بھارت جس کی تعریف کسی اور حوالے سے ہوتی تھی, آج جو ہے وہ ابھر رہا ہے ایز انٹرنیشنل سمبل آف ہیٹ اینڈ فیشزم اینڈ نازیزم, اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو آج ہم اس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ہم تو پہلے یہ بات کرتے تھے, کل بھارت کے اور ایک بہت قریبی ساتھی, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بہت قریبی ساتھی امت شاہ نے ایک پبلک خطاب کیا, اور ان کے جو اسٹیٹ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کو چلایا, اور وہاں پہ وہ نازی سیلوٹ, جو نازی جرمنی کی ایڈولف ہٹلر کی پارٹی کی ہوا کرتی تھی, وہ کھلے عام جو ہے وہ سیلوٹ ماری گئی ہے. اور میں یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ویژولز ہیں, لیکن میں ایک دفعہ اس کو پلے کرتے ہیں پروڈیوسر صاحب, ایک دفعہ اس کو دکھائیں ذرا یہ ویژولز جو. اچھا, یہ بغیر ساؤنڈ کے ہے اور ہم ساؤنڈ نہیں دکھا رہے کیونکہ وہ اس کو ایک دفعہ پھر دکھائیں پروڈیوسر صاحب. اور یہ امت شاہ ہیں, یہ وزیر داخلہ ہیں بھارت کے. یہ کل کوئی بہت بڑا ان کا فنکشن ہوا ہے, ان کی پارٹی کا, بی جے پی کا, ان کے سپورٹرز تھے یہاں پہ, آر ایس ایس کے جو بھی ان کے ساتھ ہیں ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ, اور انہوں نے جو ہے یہ ہٹلر سیلوٹ جو ہے یہ ماری ہے. تو اور یہ تو لیٹسٹ ثبوت ہے, پہلے تو ہم صرف باتیں کر رہے تھے, لیکن یہ ایک اور ایگزامپل ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, یہ کیا سیلوٹ ماری جا رہی ہے. اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بہت, اور میں آپ کو اس پروگرام کے دوران بڑی انٹرسٹنگ 2-3 چیزیں بھی دکھانے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو تعارف کرواؤں وہ 2 ایکسپرٹس جو میرے ساتھ ہیں جنہوں نے بہت قریبی بھارت پر کام کیا ہے. آج ہم روایتی گفتگو نہیں کرنے جا رہے, ہم ذرا یہ جو انڈیا کے اوپر یہ فاشسٹ ایک ٹولہ جو ہے مسلط ہوا ہے نئی دلی میں, اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. اور میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سیف ملک, جو کہ ڈائریکٹر ہیں انڈیا اسٹڈی سینٹر, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد, ISSI. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے لا تعداد آرٹیکلز لکھے ہیں انڈیا کے اوپر, آپ کتاب کے مصنف بھی ہیں, اور آپ سے اس پہ بھی ہم نے آگے چل کے جو ہے آپ سے ایک نشست ہوگی الگ جو بھارت کے تعلقات ہیں پڑوس میں. لیکن آج تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بھارت کے اندر اگر یہ ریاست جو ہے انہوں نے تو پہنچا دیا, اب یہ مسلمانوں سے الجھ پڑے ہیں. بالی ووڈ کے وہ سٹارز جو مسلمان ہیں, جن کو ہم بھی پاکستان میں جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ انڈیا کی لائن ٹو کی ہے,
تو ہمیں تو پتہ ہے، لیکن آج وہ ان سے بھی الجھ پڑے ہیں. تو یہ جو بھارت میں ہونے جا رہا ہے بہت خطرناک ہے. کل خدا نہ خواستہ ہمارے بارڈر کے اوپر جو ہے ریفیوجیز انڈیا سے آنا شروع ہو جائیں اگر یہ ریاست کلیپس ہوتی ہے. ایک طرف ہمارے افغانستان ہے، وہاں پہ بھی صورتحال انسٹیبل ہے. تو یہ بڑی ہمارے لیے تشویشناک ہے. ہم جو آج بات کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کی تشویش ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے ایک ملک میں اتنا بڑا ملک ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر سیف ملک صاحب میرے ساتھ ہیں، اور میرے ساتھ جو ہیں اس وقت ٹیلی فون پہ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوتی، لیکن ان کی بھی بہت مصروفیات ہیں. میرے ساتھ فریہ ادریس صاحبہ ہیں جو کہ صحافی ہیں، ویل نون اینکر ہیں، تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ساتھ ہی جو ہیں ان کا بڑا کام ہے نیشنل پولیٹکس پہ بھی اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی. اور انہوں نے کام کیا ہے اسٹریٹجک سیسی، ہمارا تھنک ٹینک ہے ویل نون، ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی، اس کا جو شارٹ ہے وہ ہے ساسی. اور ساسی جو ہے یہ ادارہ یہ ایک ریویو، اسٹریٹجک ریویو شائع کرتا ہے پیریوڈکلی، ساسی سیکیورٹی ریویو. اور فریہ ادریس نے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کور، ہندوتوا پیپلز وار، یہ پورا ایک ایڈیشن ہے اس ریویو کا جو بھارت کے اوپر ہے، ہندوتوا کے اوپر ہے. ایک دفعہ پھر دکھا دیں پروڈیوسر صاحب، یہ ہندوتوا پیپلز وار، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ہم بعد میں پروگرام کے بعد جو ہے یوٹیوب کے اوپر بھی اور ہمارے جو پی ٹی وی کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ بھی اس کا لنک بھی ہم شیئر کریں گے. جو انڈیا کو اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایڈیشن جو ہے ساسی سیکیورٹی ریویو کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. فریہ آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ Thank you so much, Ahmed, for inviting me and for picking up such an important topic. Exactly. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور میں آپ کے پاس آتا ہوں فریہ، میں بس ایک چیز سے، ایک تو پروڈیوسر صاحب وہ آپ پھر سے دکھائیں وہ امت شاہ کا جو ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہم تو آواز اٹھاتے تھے لیکن اب ایون ویسٹرن کامنٹیٹرز جو ہیں وہ یہ ویژولز، یہ جو امیجز آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ یہ کوئی خفیہ ویڈیو نہیں ہے، یہ باقاعدہ جو ان کے اسٹیٹ ریاست انڈین گورنمنٹ کے جو ٹویٹر فیس بک پیجز ہیں ان کے، اس پہ باقاعدہ انہوں نے یہ ویڈیو لگائی ہے. اور تو یہ سب نے دیکھی ہے دنیا میں. تو اس پہ جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ بڑے لوگ پریشان ہیں کہ یہ انڈیا کے اندر ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی. تو بیسکلی جو ہے اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم شروع کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی اور میری بات ہم تو ابھی کریں گے ہی، لیکن اگر میں آپ کو آج سے کوئی 1-1.5 سال پہلے چھتیس گڑھ ریاست ہے، اسٹیٹ ہے انڈیا کی، وہاں کی جو چیف منسٹر ہے انہوں نے ایک کانفرنس میں آ کے نئی دلی میں، دا پرنٹ از اے ویری ویل نون ویب سائٹ، آپ بھی فریہ بھی ہم سب نے دیکھی ہے اور ایک میجر نیوز آؤٹلیٹ ہے، اور ان کا ایک کانفرنس تھا اور اس میں وہ بات ہوئی کہ یہ کیا آئیڈیالوجی ہے جو نریندر مودی صاحب انڈیا لے کر آئے ہیں. تو چیف منسٹر آف چھتیس گڑھ کہتے ہیں یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس کا بھارت کی ثقافت اور تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ویڈیو پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس ہے، ذرا آواز اونچی کر کے ذرا پلے کروائیں. میں نے یہ کہا آر ایس ایس جو ہے، آر ایس ایس کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس دیش کا نہیں ہے. ان کا آئیڈیالوجی دیکھیے، بی ایس منجے صاحب پورا ان کا کارکرم لکھا ہوا ہے، انہی کے حساب سے چلتے ہیں. بی ایس منجے صاحب مسولینی سے اور ہٹلر سے بڑے پربھاوت تھے، اور ڈریس کوڈ بھی وہی کا ہے، کالی ٹوپی ہے، ڈرم ہے. بالکل، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ ایکچولی لمبا انٹرویو ہے. تو یہ بیسکلی چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر ہیں، یہ دسمبر 2019 کی ویڈیو ہے، یہ نئی دلی میں ہے. یہ نئی دلی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو آئیڈیالوجی اس وقت حکومت میں ہے وہ اس کا انڈیا کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں. یور ریمارکس ڈاکٹر صاحب. میں یقیناً انڈورس کروں گا ان کمنٹس کو. اگر انڈیا کے کانسٹیٹیوشن پہ ایک نظر ڈالیں تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ہاؤ دی اسٹیٹ از بین ڈیفائنڈ، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انڈیا ٹو بی اے سیکولر سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک. ان 3-4 ایلیمنٹس کو، عناصر کو اگر ہم آن گراؤنڈ دیکھیں تو ایک نیا انڈیا ہمیں نظر آتا ہے. مودی کا انڈیا، مودی کا انڈیا تو گاندھی کے انڈیا سے ڈیفرنٹ ہے، ایون نہرو کے انڈیا سے بھی ڈیفرنٹ ہے. نہرو نے بھی تو بات کی تھی 7 اگست 1952 میں کہ جب کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو رائے
शुमारी का हक देंगे। राय शुमारी का हक देंगे। लेकिन जब हम मौजूदा दौर में रजीम की तरफ नज़र डालते हैं तो वो उसकी तो हमें नज़ीर नहीं मिलती माजी की हुकूमतों से। मैं आपके सामने 2-4 मिसालों के ज़रिए आपके सवाल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जब से ये मोदी रजीम आया है, खा वो 1914 से ऑनवर्ड आप चलते जाएं, तो हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के हमसायों में हिंदुस्तान का रोल क्या रहा है। पहले हम उसके अंदरूनी मामलात पे बात कर लेते हैं। अंदरूनी मामलात में देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसकी इंस्पिरेशन किससे है? उसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, हिंदूनेस। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर हिंदुत्व की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन के लिए हमें आरएसएस नजर आती है। इंटरेस्टिंगली अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया अमित शाह का, उसके साथ साथ आप उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल, इवन नरेंद्र मोदी ही हिमसेल्फ इज ए वर्कर ऑफ आरएसएस। तो बीजेपी की गवर्नमेंट बेसिकली एक आरएसएस की गवर्नमेंट है। आरएसएस इंस्पायरेशन लेती है हिंदुत्व से, और हिंदुत्व इंस्पायर्ड है नाजी आइडियोलॉजी से, जिसकी तरफ आपने अभी थोड़ी देर पहले रेफर किया। तो इन तमाम एलिमेंट्स को आप आपस में लिंक करते जाएं, कड़ियों से कड़ियां जोड़ते चले जाएं, तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और मैं साथ प्रोड्यूसर साहब, अगर आप वो जो कंपैरिजन है नाजीज़म और हिंदुत्व का, और ये पूरी हिस्ट्री है पिछले 50 साल की, उसकी हमारे पास तस्वीर भी हैं, हमारी डिस्कशन के दौरान आप वो दिखाते रहें। डॉक्टर साहब, ये दुनिया में किसी ने तवज्जो इस पर दी नहीं थी। वैसे इस बात पे बड़ा क्रेडिट जाता है वैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कि उन्होंने 2019 में न्यूयॉर्क के अंदर, और न्यूयॉर्क से पहले भी बल्कि यहीं पे ही इस्लामाबाद में, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट जिसने ये कहा था, जिसने कंपैरिजन किया कि मोदी हिटलर और हिंदुत्व नाजीज़म और कश्मीर जो हो रहा है जेनोसाइड, वो हॉलोकॉस्ट जो जर्मनी में हुआ था 40s में। तो ये, और उस वक्त जो है फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत से लोग अलर्ट हुए इंटरनेशनली, जिनके नज़र में फिर भी मोदी जो है वो एक्सेप्टेबल था कि ये चीज़ आई सामने। तो ये जो नाजीज़म से इंस्पिरेशन है जो आपने भी बात की है, इसकी क्या हिस्ट्री है? इसके साथ अगर हम लिंक करते जाएं चीज़ों को, नाजीज़म भी फाशिज़म है, हिंदुत्व अगेन फाशिज्म, कत्लो गारत, नफरत और इंतहा पसंदी, इन 3-4 चीज़ों को इकट्ठा करें तो ये आपका हिंदुत्व, नाजीज़म, और फिर उसकी प्रैक्टिकल सूरत हमें आरएसएस की सूरत में नज़र आती है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हमें नज़र आती हैं, और फिर उसको हम देखते हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इस एजेंडे को। बाबरी मस्जिद में ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, 90s से शुरू कर लेते हैं। बाबरी मस्जिद के बाद फिर आपको जो नज़र आएगा गोधरा इंसिडेंट, समझौता एक्सप्रेस, फिर उसके बाद आपको गुजरात में जाकर लास्ट ईयर दिल्ली में क्या हुआ, अभी आसाम में क्या क्या हो रहा है आजकल। तो बुनियादी तौर पे उनका जो सबसे बड़ा टारगेट कौन है? मुस्लिम है। मुस्लिम के साथ बाकी भी माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस, सिख, और इसके अलावा हमारे बुद्धिस्ट, और इवन दलित जो उनके अपने ही हिंदू हैं, वो भी उनके शर से महफूज हमें नजर नहीं आते। तो ये एक ऐसी हिस्ट्री मोदी अभी लिखने लगा है जिसको हम नाजीज़म के साथ जोड़ते हैं, जहां पे पेशेंस, टॉलरेंस की कोई हमें मिसाल नजर नहीं आती। फिर मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, उन्होंने फिर उस नाजीज़म को, उस हिंदुत्व को, उस हिंदूनेस को इंडिया के इंस्टीट्यूशन के अंदर जब सराहियत करता है, प्रॉब्लम वहाँ से ज़्यादा शुरू होता है। बेहतरीन। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। आपने फाउंडेशन बड़ी खूबसूरत, आपने भी बड़ा विद ब्रेविटी एंड बिल्कुल आर्टिकुलेट तरीके से आपने आउटलाइन दे दी है। ये मैंने भी डिटेल्स पे इस पे जाना है, क्योंकि अभी जिस तरीके से बॉलीवुड के मुसलमान इंडियन अदाकारों जो हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके एक्टर्स हैं, उनसे टकराव हो रहा है, और
حتیٰ کہ یہ باتیں ایک وقت شروع ہو گئی تھیں کہ تاج محل کیونکہ اس کی دیواروں پہ چاروں طرف سے جو ہے قرآن کی آیتیں ہیں تو اس لیے یہ اس کو بھی جو ہے وہ گرایا جائے یا مسمار کیا جائے، یہ یعنی اس حد تک جو ہے یہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. لیکن اس پہ تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں. میں فریہ کو بس لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جانا ہے. اور فریہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے، تو یہ جو ہندوتوا پیپلز وار ہے، یہ پروڈیوسر صاحب پھر سے اسکرین پہ دکھا دیجیے گا. یہ زبردست آپ نے والیوم پوری سیاسی سیکیورٹی ریویو کی ایڈٹ کی ہے. مجھے شروع میں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ وین یو وینٹ تھرو آل آف دس، یہ میٹیریل جو ہے، اور میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا سارا اور کچھ چیزیں میں پڑھ بھی رہا تھا، جسٹ یور جو اسکیل ہے، میگنیٹیوڈ ہے تب چینج کا، جو ٹرانسفارمیشن انڈیا میں ہو رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست انڈیا سے بھی ہمیں فالو کرتے ہیں، پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاکستانی چینلز، آپ کے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں فریہ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ ان کا ملک کس طرح ٹرانسفارم ہو رہا ہے اور وہ بہتری کی طرف نہیں ہو رہا، وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ جب یہ ایڈٹ کر رہی تھیں یہ جو اسٹریٹجک ریویو ہے ہندوتوا کے اوپر، what was going on آپ کے ذہن میں؟ احمد، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور بالکل جیسا آپ نے کہا کہ انفیکٹ جس وقت یہ ریسرچ ہو رہی تھی تو مجھے بہت ساری مدد خود انڈیا میں ہمارے کچھ جرنلسٹ فرینڈس ہیں ان کے تھرو بھی ملی. کچھ وہاں پہ مسلمس ہیں، کچھ وہاں پہ سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہاں سے بھی بہت ساری مدد ملی. لیکن کچھ باتیں جو آپ نے میرا ایکسپیرینس پوچھا تو اسٹارٹ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے بہت پہلے وارن کیا اس حوالے سے، اور اس وقت شاید ہم نے اس کو اتنا غور سے نہیں سوچا ہوگا، بٹ وین آئی واز ریسرچنگ فار دس پرٹیکولر ایشو تو پھر مجھے بہت ساری باتیں سمجھ آئیں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ یہ بڑے سامنے ایک بہت بڑا جائنٹ ہمارے ریجن میں کھڑا ہو رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی آگاہی ویسے نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہونی چاہیے. مثلاً آپ کے پروگرامز میں بھی جس وقت آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے تک ہم لیا کرتے تھے انڈین کاؤنٹر پارٹس کو، تو ایک دو دفعہ میرے ساتھ ہوا، وہ کلپ ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ انڈیا کے ایک جنرل نے ہمارے پروگرام میں مجھے یہ بات کہی کہ آپ تو رہنے دیں، یہ دیکھیں ہم نے تو پورے پاکستان جو ہے وہ ہمارے میں ہی واپس آئے گا، اور ایک ہم نے ہندو ریجن بنانا ہے، اور آپ کے فور فادرز کو آپ ٹریس کریں تو وہ سارے ہندو نکل آئیں گے. میں سمجھی کہ انہوں نے غصے میں یہ بات کی ہے یا مذاق میں یہ بات کی ہے، بٹ دین آپ آہستہ آہستہ ریسرچ کرنا شروع کیا تو نظر آیا کہ انڈیا میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ فیڈ کیا جاتا رہا ہے تھرو RSS آئیڈیالوجی، تھرو ایکسٹریم ہندوتوا آئیڈیالوجی، کہ ہندو ایک اپر کاسٹ ہے اور ہندو میں بھی ڈفرینسیشن ہے. کیونکہ ہندوتوا کو ہندوازم سے آپ مت ملائیے، یہ جو آپ آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے یہ ڈفرینسیشن بتائی ہے، بلکہ ڈاکٹر رمیش کمار جو کہ ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل آرٹیکل لکھا ہے. سو یہ ایک جھوٹ بیچا مودی صاحب نے بھارت میں اپنے فالوورز کو، اور آپ دیکھیں سسٹمیٹکلی بھیجا. 80% جہاں پر پاپولیشن ہندوز کی ہے جس ملک میں، وہاں لوگوں کو یہ ڈرایا گیا کہ ہندوازم ہی خطرے میں ہے. اور کس سے خطرے میں ہے؟ مائنورٹی سے، کمزور لوگوں سے، چاہے اس میں مسلم ہوں، چاہے اس میں سکھ ہوں، چاہے اس میں لوور کاسٹ ہندوز ہوں. اور ہمیشہ جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ پالیٹکس ہوتی ہے وہ لوگوں کے ڈراوے دے کے ان کو خوف میں مبتلا کر کی جاتی ہے. آہستہ آہستہ مودی صاحب نے آغاز کیا اس نفرت والی پالیسی کا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ تھی 1929 سے یا 1923 سے غالباً ہندوتوا کا کانسیپٹ، جو کہ ایک سنسکرت ورڈ سے نکالا گیا ہے، یہ لوگوں کو دماغوں میں ڈالا جا رہا تھا. اب یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت مودی صاحب نے جو ایک آئیڈیالوجی بنا دی ہے بھارت میں، وہ اس کو نہ صرف ایک آٹوکریسی بنانا چاہتے ہیں بھارت کو، بلکہ بڑی حد تک بنانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک ٹروئکا ہے جو کہ مودی سرکار کی یا آپ سمجھے کہ بی جے پی کی ایکسٹریمسٹ ونگ کی پالیسی کو لے کر چل رہا ہے، جس میں ان کو فلی سپورٹ ہے میڈیا کی، جو کہ ون سائیڈڈ سٹوریز کرتا ہے، وہ دوسری طرف کی کہانی دکھانا نہیں چاہتا. ابھی ایودھیا کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، اس کے ڈیسیجن کے بعد ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ بڑی حد تک جو کورٹس ہیں بھارت کی وہ بھی اب اس ایڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں. اس کیس کا ہم نے پورا آپ کو جو ڈیٹیل انالیسس ہے وہ بھی اس میگزین میں دیا ہوا ہے. اینڈ ساتھ ہی ساتھ آپ کو تیسرا پارلیمنٹ میں سے بھی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں
جب بھی ایکسٹریمسٹ پالیٹکس ہوتی ہے وہ پاپولر پالیٹکس بن جاتی ہے، مگر اتنی ہی وہ خطرناک ہوتی ہے. اس کا پریشر پھر دوسری پارٹیز مثلا کانگریس کے اوپر دیگر پارٹی سے بھی اس حد تک پڑتا ہے کہ ان کو بھی ایکسٹریم ویو ہی لینا پڑتا ہے، ورنہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہم اپنی جو پاپولیرٹی دوسری پارٹی کی ہے اس سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو ابھی جو آپ نے کلپ چلایا یہ بہت اہم ہے، دوبارہ ایک ویک اپ کال ہے، لیکن آپ سسٹمیٹکلی دیکھیں ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے جہاں پر اقلیتوں کو دبایا جا رہا ہے، جہاں پر اپنے نیبرز کو ڈرایا جا رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو یہ جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ خطرے میں وہ ہیں، جبکہ وہ خطرہ بن کر ابھر رہے ہیں خطے کی ہر دوسری طاقت کے لیے. بالکل بہترین. اور پروڈیوسر صاحب یہ تھوڑا سا یہ جو اسٹریٹجک ریویو ہے اس کے پیجز تھوڑا سا 2-3 اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی آپ اسکرین پہ دکھاتے رہیں ساتھ ساتھ. اور فریہ میں ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ جب آپ یہ ریسرچ کر رہی تھیں اور آپ کو یہ لوگ انڈیا سے فیڈ بیک دے رہے تھے جس کے اندر انڈین ہندو بھی ہیں، انڈین مسلمان بھی ہیں، انڈین سکھ بھی ہیں، تو اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے خود کہا بھی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ انڈیا کو یہ ٹرانسفارم اور چینج کر رہے ہیں، تو یہ ریزسٹنس جو ہے وہ کہاں ہے وہ انڈین جو اس فاشزم کے خلاف ہے؟ میں ان کو دیکھتا ہوں ٹویٹر کے اوپر اور وہ ہیں چند، بہت سارے بھاگ چکے ہیں، بہت سارے کوئی جا کے ہانگ کانگ بیٹھ گیا ہے، کوئی نیو یارک میں ہے، کوئی لندن میں ہے، اور وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ انڈینز جو آواز اٹھا رہے ہیں اس فاشزم کے خلاف جو انڈیا کے کلچر سے مختلف ہے، جو امپورٹڈ ہے نازیزم سے، وہ آواز اٹھا رہے ہیں. جو انڈیا میں ہیں ان میں سے 1-2 لوگ قتل بھی کر دیے گئے ہیں، ان کو اسیسینیٹ بھی کیا گیا ہے، جو زندہ ہیں ان کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے جو ریزسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈینز، آپ کے بھی رابطے ہیں، تھوڑا سا ان کی کیا صورتحال ہے ان کا بتائیں ذرا. دیکھیں چون کا وچ ہنٹ کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بھارت میں ہی بہت سارے لوگ ہیں ہر مذہب سے ہیں، ہندو مذہب سے بھی ہیں، جن کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ان کا بھارت نہیں ہے، یہ وہ ملک نہیں ہے جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا یا جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں. وہ یا بھاگنے پہ مجبور ہوئے ہیں یا خاموش ہونے پہ مجبور ہوئے ہیں. اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. اور احمد میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ 2007 میں غالباً مودی صاحب جس وقت یہ چیف منسٹر تھے، انہوں نے انگلینڈ آنا تھا. اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے ویسٹ منسٹر میں. تو ایک ہماری انڈین کلاس فیلو تھی سویتا وچ، اور میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتا چکی ہوں. انہوں نے آ کر ایکٹیویٹ کیا اور مجھے بھی اور میرے سمیت اور مسلم اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پروٹیسٹ کریں کہ ان کو یہاں پر نہیں آنے دیا جائے. کیسے ان کو یہاں پر آنے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر مسلمانوں کا خون ہے ان کے ہاتھوں پر، اور یہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی میں یقین رکھتے ہیں جو کہ بھارت کے لیے بری ہے. اینڈ اس وقت میں نے پوچھا سویتا سے کہ آپ کیوں اپنے ملک کے خلاف یہ ایک پروٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے اس وقت ہمیں یہ بات بتائی کہ دیکھیں ہمارے ملک کا یہ ویژن نہیں ہے، نہ ہمارے ریلیجن کا یہ ویژن ہے جو کہ ان کی آئیڈیالوجی بتاتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سال پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ انڈیا میں رہ رہے تھے، جو قریب سے دیکھ رہے تھے، جو کہ فورسی کر سکتے تھے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیٹ کے اوپر جو پالیسی ہے، جو ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب بڑی حد تک ایکسپوز ہونے کے باوجود پھر بھی ریجنل پاورز کو، چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ انڈیا بہرحال ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اس کو ویسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا اور معاملات ہوں، لوگوں کو ابھی تک اتنا اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس سے نقصان کس کا ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان بھارت کا اپنا ہوگا. ابھی آپ نے تاج محل کا ذکر کیا، مجھے بڑا دکھ ہوا احمد یہ ریسرچ کرتے ہوئے. آپ نے دیکھا اس کے کور پہ بھی ہم نے تاج محل ہی کو پک اپ کیا ہے اسی خطرے سے کہ نیکسٹ اسٹیپ اب ان کا شاید تاج محل کی طرف ہوگا. تاج محل کیا ہے؟ تاج محل صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ آئیکونک امیج ہے. یہ پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں جو فریہ بتا رہی ہیں، آپ ذرا دکھائیں نا یہ جو جس کا انہوں نے بتایا ہے ابھی، آپ کے پاس وہ ڈاکیومنٹ ہے، وہ دکھائیں ذرا اس کا پلیز. فریہ کنٹینیو کریں. اور میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس تک ہمیں پتہ چلا کہ جو ایک پیمفلیٹ گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوا کہ کون کون سی انڈیا میں اگر آپ ٹورسٹ آئیں اور کون کون سی جگہ گھومنے جائیں، اس میں سے سسٹمیٹکلی نہ صرف تاج محل کو بلکہ مسلم ہیریٹیج اور کلچر والی عمارات کو نکالا گیا. یہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طریقے سے آپ جا کر دیکھیں گے کہ مسلمس کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم نے اس میں ایک ریسرچ کی ہے جس میں آپ کو پولیس کے اندر کس طریقے سے
نکالا گیا ہے, سب کم کی گئی ہے, منیمائز کی گئی ہے مسلمس کی اقلیتوں کی پریزنس. سو آپ دیکھیں اس طریقے سے 80% کو واپس لایا جا رہا ہے یا ان کو مکمل اپنے دھارے میں ڈالا جا رہا ہے, تاکہ اگر رائٹس ہوتے ہیں تو کس نے روکنا ہے؟ پولیس نے. اگر پولیس بھی ہندوتوا آئیڈیالوجی کو فالو کرے گی تو وہ کیسے روکے گی؟ یہ ہم نے دہلی رائٹس میں ہوتے ہوئے دیکھا. وہاں پہ آپ کے پاس بے شمار ایگزامپلس ہیں. BBC نے رپورٹ کی کہ کس طریقے سے پولیس نے آنکھیں بند کی اور کتنی جگہ پہ وہ شامل ہو گئی ان معاملات میں, کیونکہ آئیڈیالوجی کو آپ نے ایسے ریمپنٹ کرایا ہے کہ جو آپ کا سوال تھا احمد, کہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں ان کو آپ ڈرا دیں, انہیں آپ دھمکا دیں, وہ یا تو بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں یا اپنی زندگی کے لیے وہ بالکل صحیح ہے. اچھا فریہ, میں بریک لے رہا ہوں اس وقت, اور آخر میں بس میں آپ سے ایک شارٹ آنسر چاہیے. آپ کیونکہ ریسرچ کر رہی ہیں ہندوتوا کے اوپر, ڈاکٹر صاحب سے بھی میں بعد میں پوچھوں گا یہ سوال, کہ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کیا سپورٹ کریں گی اس آئیڈیا کو کہ ہمیں شاید پاکستان میں پاسبل کلیپس یا سول وار انڈیا کے اندر, یہ کمیونٹیز جو ہیں انڈیا کے اندر مذہبی کمیونٹیز ہو گئی ہیں, اور یہ جو نفرت جو پیدا کی جا رہی ہے اور چینج اور یہ فیشزم جو انٹروڈیوس کی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں اگر انڈین اسٹیٹ وہاں کلیپس ہوتی ہے, وہاں وائلنس ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے پاکستان کے بارڈر پہ یہاں پہ انڈین مسلمان آ جائیں اور دوسرے آ جائیں, سکھ آ جائیں, ہمارے ہندو انڈین شہری ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں, یہ صورتحال, ہمیں یہاں پہ ایک نیشنل سیکیورٹی کنسرن ڈکلیئر کرنا چاہیے پبلکلی ہماری موجودہ گورنمنٹ کو آگے چل کے, کہ ہم واقعی کنسرنڈ ہیں پاکستان میں, کہ یہ ہم تو پہلے یہ باتیں ہوتی تھیں, اب ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اٹس اے میجر سیکیورٹی تھریٹ فار اس. کیا ہمیں یہ کھل کے کہنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ نے بہت اہم نقطے کی نشاندہی کی ہے احمد, اسی لیے ہمیں اس کو پیپلز وار بھی کیا کہ جب بھی اس قسم کی خطرناک ایڈیالوجی کو پولیٹیکل روپ دے کر لوگوں کے اوپر تھوپا جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان لوگوں کا ہوتا ہے. اٹ بیکم پیپلز وار. یہ پاکستان کی وار نہیں ہے, یہ بھارت کی وار نہیں ہے, یہ دنیا میں کسی ملک کی وار نہیں ہے, یہ عوام کی جنگ ہے. ان کو ایک خطرناک آئیڈیالوجی کے تھرو, جیسے کہ آپ نے ہٹلر کی بالکل صحیح اگزامپل دی, اس وقت گیس چیمبر میں برن کر دیا جاتا تھا, اس حد تک یہ لوگوں کو سپریس کر رہے ہیں, ان سے آئیڈیالوجی کے نام پر شہریت چھینی جا رہی ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. نہیں تو ہم پاکستان میں, نہیں تو فریہ یہاں پہ پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے اس کو پالیسی کا حصہ بنائیں کہ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ پاسبل سول وار ان انڈیا اینڈ وی آر کنسرنڈ اسٹیبلٹی. دیکھیے جو بھی ہمارے بارڈر پر ہوگا اس کا ڈائریکٹ لنک پاکستان سے ہے, اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی تو ہے ہی پاکستان کی نفرت کے اوپر بیس. بس ٹھیک ہے, آپ سپورٹ کرتی ہیں اس چیز کو, کرنا چاہیے. فریہ, اٹس اے ونڈرفل گریٹ ورک, اور یہ ہم نے لنک جو ہے بعد میں ہم اپنے ٹویٹر PTV نیوز کے ہینڈل پہ شیئر کریں گے, آپ ضرور اس کو اسٹڈی کریں اگر آپ انڈیا کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اٹس اے گریٹ ورک. اور ISSI جہاں پہ انڈیا اسٹڈی سینٹر ہے, ان کی بھی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم لنک شیئر کریں گے, ادھر بھی جائیں آپ. ٹریمینڈس اینڈ امیزنگ ورک وہاں پہ بھی ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, ابھی باقی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں. اور فریہ تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ تھی. فریہ ادریس جو ہیں جنہوں نے یہ ایڈٹ کیا ہے, یہ اسکرین پہ ایک دفعہ پھر دکھا دیں پروڈیوسر صاحب ویری کوئکلی. یہ بس ٹھیک ہے, چلے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, آپ میرے ساتھ رہیں, واپس آتے ہیں کیونکہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے انڈیا کے حوالے سے جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, لیکن وقفے کے بعد میرے ساتھ رہیے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم اس دور میں ہیں جہاں ایجادات کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ ہے. اسمارٹ ہومز, ڈرونز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کوڈنگ, آج کی دنیا اسمارٹ ہے. اور ہم لائیں گے اس کی اپڈیٹس اسمارٹ ورلڈ میں, صرف PTV نیوز پر.
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست میں ہوں احمد قریشی، میرے ساتھ ڈاکٹر سیف ملک ہے یہاں پہ، ڈائریکٹر انڈیا اسٹڈی سینٹر ایٹ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ISSI۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو، آپ تھرو آؤٹ ساتھ تھے اور ہم ابھی ڈسکشن یہی کر رہے تھے، لیکن جو ہم آج بات کر رہے ہیں بیسکلی یہ کہ ہم کہتے تھے کہ انڈیا میں ایک فاشسٹ رجیم جو ہے وہ قابض ہے، گورنمنٹ میں ہے نئی دلی میں۔ کل جو ہے بھارتی وزیر داخلہ نے امت شاہ نے جو ہے باقاعدہ نازی سلوٹ، یہ جو آپ ابھی ویژولز دیکھ رہے ہیں، نازی سلوٹ جو ہے یہ کر کے ہمیں تو معلوم تھا پہلے سے ہی، لیکن دنیا کو جو ہے ٹویٹر کے اوپر ہمارے دوست جو یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے علاقوں میں دنیا کے، وہ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کوئی تاریخی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یہ باقی ایک دنیا کی ایک لارج ڈیموکریسی اور سیکولر ریپبلک جو ہے، یہاں پہ کون لوگ وہاں پہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی سیریس سچویشن ہے وہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک واقعی جو ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ انڈیا تبدیل ہو رہا ہے، اور فریہ نے جنہوں نے وہ آپ بھی یہ ریسرچ انڈیا پہ، آپ کے تو پوری مانیٹرنگ اور فوکس جو ہے وہ اسٹڈی ساری انڈیا پہ ہے، اور فریہ بھی یہی کر رہی ہے، اور فریہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو تو لگ رہا ہے کہ کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں چینج کرنے میں۔ اور میں آپ کو سوال، یہی میرا پہلا سوال ہے کہ یہ تو بڑا خطرناک ہے کہ ہمارے نیبرہڈ میں ایک ریڈیکلائزڈ پاپولیشن اور ہمارے عین بارڈر پہ، اور پھر 1.2 بلین یا 1.1 یا 2 بلین جو بھی پاپولیشن ہے وہ ہو، خدا نہ خواستہ کل، یہ تو بڑی ڈینجرس چیز ہے۔ اور اس کی میں شروع میں آپ کو یہ مثال یہ دے دوں جو میں نے خود اپنے I went through it، یعنی میرے ساتھ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ ابھی آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک یورپین ملک کے اندر شہر میں وہاں پہ ایک فیملی جو ہے دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ شاید وہ ساؤتھ انڈیا سے ہیں یا وہ ہم ان ایک کہیں علاقوں میں سے ہیں، اور وہ کھوئے ہوئے تھے، اور اتفاق سے وہ میرے رستے میں تھے تو میں تھوڑا سا رک گیا ان سے انگریزی میں، اور وہ ملک تھا جہاں پہ انگریزی نہیں بولی جاتی، تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا کہ کین آئی ہیلپ یو، وہ پریشان، بڑے خوش ہوئے وہ۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، ان کے چہرے پہ جیسے آپ کہیں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو کوئی مل نہیں رہا ہوتا جو آپ کی زبان میں آپ سے بات کر سکے، اور وہ ایک دم سے ریلیکس ہو گئے، ٹورسٹ تھے اور ریلیکس ہو گئے، وہ ماں باپ تھے، ان کی ایک جوان بیٹی تھی، ایک جوان بیٹا تھا، اور وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو کوئی انگریزی میں بات کرنے والا اور ہم شکل تھوڑا سا مل رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کین یو ٹیل اس، اور ڈائریکشن ان کو واقعی، اور وہ کہہ رہے تھے ہم نے جس سے بھی پوچھا ہے وہ سب جو ہے دوسری زبان میں بات کر رہے ہیں، یورپین، کوئی ہم سے انگریزی میں بات نہیں کر رہا۔ تو میں نے ان کو جب ڈائریکٹ، بڑے خوش تھے، ویری تھینکفل، انہوں نے ویسے ہی جاتے ہوئے پوچھا کہ where you from، اور میں نے کہا، میں نے بھی اسمائل کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا تھا وہ انڈیا سے، میں نے کہا I'm from پاکستان۔ آپ ڈاکٹر صاحب یقین کریں، دا مومنٹ میں نے پاکستان نون این پہ پہنچا ہوں، پاکستان، بس ان کا چہرہ تبدیل ہو گیا، اینڈ دے لک ویری ڈیسنٹ، ایجوکیٹڈ لوگ لگ رہے تھے، اور ان کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ اور میں، آپ بھی، ہم سب باہر ٹریول کیا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے اندر نارتھ میں بڑی ایکسٹریمزم ہے، لیکن ساؤتھ میں ساؤتھ انڈینس ٹالرنٹ رہے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں، اور وہ ساؤتھ انڈیا سے تھے، لیکن ان کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ وہ تبدیل یہ نہیں ہوا کہ ان کے چہرے پہ کوئی نفرت آئی، ان کے چہرے پہ خوف آ گیا۔ وہ جو انڈیا مودی نے پچھلے 5-6 سالوں کے اندر، بلکہ یہ 15-20 سال میں BJP اور RSS نے یہ بتایا ہے کہ پاکستانی دہشت گرد ہیں، ہر پاکستانی دہشت گرد ہے، اور وہ ڈر گئے، وہ پیچھے ہو گئے۔ آپ یقین کریں ان کے ہاتھ ایسے پیچھے کہ وہ ان کو شاید کہ میں کوئی اگلا کچھ کوئی گن نکال دوں گا یا کچھ، وہ ڈرے ہوئے تھے، ناٹ کہ وہ نفرت ہوئی، ڈرے ہوئے تھے۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن انڈیا میں ہو رہی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے ہمارے لیے، کیا کہتے ہیں ہم اس میں؟ جی یقیناً بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ میں عموماً ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ نے جو پوچھا کہ انڈیا میں اگر کوئی انریسٹ ہے، یقیناً انریسٹ ہے، اس کا امپیکٹ، میں مثال یہ دیا کرتا ہوں، آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہو، آپ کیسے سکھ چین سے بیٹھ سکیں گے؟ نفرت کی آگ میں واجپئی کے بعد ہم نے دیکھا جس طریقے سے ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، جب مودی رجیم آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ نفرت کی آگ اتنی ان کے اندر، ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، اور ان کو پاکستان کا وہ ڈیفرنٹ چہرہ دکھا ہے، کیونکہ اینٹی پاکستان سلوگن سے تو مودی جیتتا رہا ہے، یہی سلوگن وہ یوز کرتا ہے، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہو جاتا ہے، کبھی اڑی، کبھی ممبئی، کبھی بالا کوٹ، کبھی فال فلیگ آپریشن کا راگ لاپتے ہوئے وہ اپنی عوام کو بے وقوف اور کل ڈاکٹر صاحب، کل جو ہوا ہے وہ جو ضیاء مصطفیٰ 17 سال جیل میں
پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ پونچھ سیکٹر پہ آپریشن ہو رہی ہے، پہلے اس کو مار کے کہتے ہیں وہ کمانڈر تھا، پھر جب پتہ چلا کہ وہ انہوں نے 2016 میں ہماری وزارت خارجہ کو لسٹ میں اس کا نام دیا ہوا ہے کہ جیل میں ہے، اب جو جیل میں ہے وہ کمانڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہہ دیا ہم اس کو لائے تھے آئیڈینٹیفائی کرنے، اور وہ فائرنگ شروع ہو گئی تو اس پہ مارا گیا۔ تو اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو مائنورٹیز کے دل میں خوف ڈال دیا ہے، دوسرا انہوں نے اپنی عوام کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے پاکستان کے خلاف نفرت، اور یہ نفرت ان کے دلوں میں اس طریقے سے ڈال دی گئی ہے جو ہمیں پورٹرے کیا، جیسے انڈیا کا میڈیا پاکستان کے بارے میں پورٹرے کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ ہم انسانوں کے ساتھ نفرت نہیں کرنا سکھاتے، انہوں نے تو اپنے نفرت کے بیج بو دیے ہیں۔ نفرت کے بیج آئے کہاں سے ہیں؟ ہندوتوا، نازی ازم، اور یہ چیزیں ان کو جب ساتھ ملاتے تو میں یہ آپ سے کہنا، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو نفرت کرنا نہیں سکھاتے پاکستان میں، خدا کا شکر ہے آپ نے بھی کہا، اور میں صرف ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 70 سال میں جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے آج تک کوئی انڈین شہری پاکستان آیا ہو اسے کسی پاکستانی نے تنگ کیا ہو، ہراس کیا ہو، برا بلا کہا ہو، نفرت کا اظہار کیا ہو، یہ نہیں ہوا۔ یہ بس ڈاکٹر صاحب کی یہ والی بات بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم نے آج تک بہت کچھ ہوا ہے، ہماری جنگیں ہوئی ہیں، بہت کچھ، لیکن ہم نے نفرت کرنا نہیں سکھایا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات حتیٰ کہ جو بالا کوٹ ایونٹ ہوتا ہے اس میں بھی ہم انڈین پائلٹ کو چائے کے کپ کے ساتھ تواضع کرتے ہوئے واپس کر دیتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا دل ہے، بڑا دل ہے۔ اچھا اب آتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو ایک کلاس میں جو ڈویژن ہو رہی ہے، جس کی طرف آپ نے 200 ملین پلس مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، اور اس کے علاوہ سکھ ہیں، اور اس کے علاوہ بدھسٹ ہیں، تو ان کے مختلف جس طریقے سے ان کو مارجنلائز کیا جاتا ہے، تو وہ ایک نفرت کی چنگاری ہندوستان کے اندر بھی سلگ رہی ہے۔ جب آپ ایک مائنورٹی کو ایک ٹائٹ کارنر میں لیتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا جب وہ ریئیکٹ کریں گے، جب وہ ریئیکٹ کریں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہندوستان کو خود ہونا ہے۔ ہندوستان کی عوام کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ان کا مودی ان کو جس سمت میں لے کے جا رہا ہے وہ رائزنگ اور شائننگ انڈیا کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے۔ ابھی بھی سمجھ جائیں ان کی ٹیکٹس کو، ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ جس آئیڈیالوجی کے پیروکار نفرت اور انتہا پسندی سے لے کے چلیں گے تو کیا خیال ہے کہ وہ رائز کر سکیں گے؟ بالکل نہیں رائز کر سکیں۔ جو فالٹ لائنز ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر آپ نے جس کی طرف نارتھ اور ساؤتھ کی بات کی، تو آپ نارتھ کی طرف جائیں تو 7 اسٹیٹس تو ان کی اس وقت بھی ہندوستان کے خلاف علم بغاوت کیے ہوئے ہیں، ناگالینڈ، میزورام، اور اس کے علاوہ 2 کرسچن اسٹیٹس ہیں، وہ بھی نہیں رہنا چاہتی انڈیا کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو ویسٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں، ایون کرسچن بھی ان کے زیر عتاب ہے۔ تو جو ریاست جو کہ اپنے آپ کو پلورسٹک، ڈیموکریٹک، سوشلسٹ ریپبلک کا دعویٰ کرتی ہے، اس کی نگیشن ہو رہی ہے۔ جب نگیشن ہو رہی ہے تو دنیا میں وہ طاقتیں جو کہ اپنے آپ کو سیولائز کہتی ہیں، جو وائسز آف کانشیس کہتی ہیں، دے شوڈ ٹیک نوٹس آف دس۔ اور خاص طور پہ ایک اور دوسری چیز جہاں ہم ہندوتوا کی بات کریں، اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن تو ہمیں کشمیر میں نظر آتی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ ہوا، یہ کہاں سے انسپائر ہوا؟ وہ ہندوتوا ہی آئیڈیالوجی ہے۔ ایک اور چیز جس کی وقفے سے پہلے آپ ایک رپورٹ کی طرف ریفر کر رہے تھے، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہندوستان کے حوالے سے ہندوتوا کے اوپر اکیڈامک کام شروع ہو گیا ہے۔ کچھ تھیسز نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہوئے، کچھ قائد اعظم یونیورسٹی میں، کچھ اور پاکستان کے دیگر یونیورسٹیز میں بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن موسٹ ریمارکیبل ورک آئی مسٹ لائک ٹو شیئر ود مائی ویورز، وہ ایس ایم حالی کی بک ہے، رائزنگ ہندوتوا اینڈ اٹس امپیکٹ آن دی ریجن۔ 2018 میں یہ کتاب پبلش ہوئی، آپ نے کی تھی جی، اور اس کتاب کو میرا خیال ہے ہمیں بڑا آبجیکٹیولی لکھا گیا ہے، اس کے آتھر نے۔ اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ کیسے ہندوستان کے مختلف انسٹیٹیوشن میں سرایت کر گئی ہے، اور ان انسٹیٹیوشن میں فوج بھی ان کی شامل ہے، اور اس میں ان کا باقاعدہ انہوں نے ریفرنس ابھی آپ نے بات کی، ہم نے اس کا اسکرین پہ بھی دکھایا ہے، اس کا جو کور ہے، اور اس کا ہم
ہمارے لیے. یہ تو انڈیا میں ہو رہا ہے اور یہ تشویشناک صورتحال ہے. آپ نے ابھی خود بتایا کہ وہاں پہ چنگاری کی یہ شروعات جو ہے نظر آ رہی ہے اور یہ پورے انڈیا میں نظر آ رہی ہے, اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ مودی سرکار جو ہے وہ کوئی ڈیلیبریٹلی تمام انڈینز کو خانہ جنگی سول وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ تو چلے ان کا ملک ہے, اگر مودی صاحب جو ہیں اپنے ملک میں سول وار کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اور دوسرے پڑوسی ممالک ہیں, ہم اپنی بات کریں گے. ہمارے بارڈر پہ ہمارے پاس ایشوز ہیں, افغانستان میں ہے, خطے کے اندر بڑی سچویشن ہے, انٹرنیشنل صورتحال ہے, امریکہ چائنا بڑے ایشوز ہیں, ہم سب ڈیل کر رہے ہیں ان سے. لیکن یہ انڈیا میں جو ایمرج ہو رہا ہے اور ہمارا اتنا بڑا بارڈر ہے, ہم کیا تیاریاں کریں؟ What precautions can we take? 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے, تو ہم اپنے دفاع کو مزید مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جائیں. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان جس راستے پہ چل چکا ہے وہ جب اندر سے فریگمنٹیشن یا تناؤ کا شکار ہوگا تو یقیناً وہ کچھ ایسا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے جس کا امپیکٹ ریجن کے اوپر ہوگا. اس مس ایڈونچر چونکہ اس نے اپنے عوام کی آنکھوں میں پہلے بھی دھول جھونکا ہے واجپئی نے اور آئندہ بھی کرنا چاہے گا, تو اس مس کیلکولیشن 2 نیوکلیئر اسٹیٹ, ایک مس کیلکولیشن ہوئی تو پورا ساؤتھ ایشیا آگ میں بھسم. صرف ساؤتھ ایشیا نہیں ہوگا, اس کی لپیٹ میں دنیا بھی آئے گی. لہٰذا دنیا ہندوستان کو اور مودی رجیم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو فالٹ لائنز ہیں ان فالٹ لائن میں سے سب سے بڑی فالٹ لائن اس وقت کشمیر ہے. کشمیر کو سیٹل کریں. جو 1948 میں انہوں نے عہد کیا اس عہد کو پورے کریں, جو نہرو نے اپنے سپیچز میں کہا اس کو پورا کریں, اور اپنے ان عہد کی پاسداری کریں جو کہ ایک لیجیٹیم رائٹ ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحب, ہم پش کر سکتے ہیں انڈیا کو ڈی ایسکلیشن کی طرف؟ میں صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہا, ڈی ایسکلیشن آن آل آف دیز ایکسٹریمسٹ پالیسیز جو انڈیا پرسو کر رہا ہے. کین وی بلڈ انٹرنیشنل, میں کوalition تو نہیں کہوں گا, الائنس, لیکن لائک مائنڈڈ نیشنز جو چاہیں گی کہ انڈیا میں یہ جو ہو رہا ہے یہ رکے اور ڈی ایسکلیٹ کی طرف جائے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ریجن کی طرف دیکھنا چاہیے, چونکہ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ہندوستان کے, وہ ہندوستان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں. نیپال, لیکن وہ چھوٹے بنگلہ دیش, اور پہلے ریجن, پھر اس کے بعد ہمیں باقی جو امپارٹنٹ UN پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک یونیفائڈ طریقے سے انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ ہندوستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا اثر پورے خطے پہ ہوگا. خطے پہ اثر ہونے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پر اس کا امپیکٹ آنے والا ہے. تو اس چیز کو مزید ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اکیڈمک ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے, میڈیا کو ساتھ ہونا چاہیے, تھنک ٹینک, انٹیلیجنسیا اور ورلڈ کے جو لیڈنگ میڈیا چینلز ہیں اور وہ شخصیات ہیں جو کہ آن دی میٹرز آف دی ورلڈ گہری نظر رکھتی ہیں, ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پوری دنیا کو ہم بتا سکیں کہ ہندوستان کا اصلی چہرہ یہ ہے, اس کے ہڈن ایجنڈا یہ ہے, اس کے اثرات یہ ہونے والے ہیں اگر اس کو اس وقت نہ روکا گیا. بہترین بہترین. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, میرا وقت بالکل ختم ہے, اور میں پروڈیوسر صاحب آپ نے کمپوزٹ کے ساتھ ہی نکلنا ہے, اور میں یہ بھی بتاؤں کہ اس کے اندر آپ کا انڈیا اسٹڈی سینٹر جو ہے پاکستان کا پریمیر اس وقت وہ ادارہ ہے جو انڈیا پہ بڑے تسلی سے اور بڑے سکون سے جو ہیں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا مقصد جو ہے بیسکلی یہ ہے کہ وی وانٹ گڈ ریلیشن شپ اس ریجن میں, ہم امن چاہتے ہیں. پاکستان کا پیغام امن کا پیغام ہے, ہم بھارت کے ساتھ بھی امن چاہتے ہیں. اگر یہ مسائل سارے حل ہوں اور بھارت یہ کرے جن کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے, سب سے سر فہرست جو ہے اس کے اندر کشمیر ہے, کیونکہ جب تک وہاں پہ انصاف نہیں ہوگا اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. یہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی وہ بھی امن سکون سے رہیں, ہم بھی سکون سے رہیں, اور اس کا اس وقت جو ہمیں جو سچویشن انڈیا میں نظر آ رہی ہے اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے. ڈاکٹر صاحب آگے بھی چل کے ہم نے آپ کے معلومات سے اور آپ کی نالج سے استفادہ کرنا ہے. میں آپ کو اس کمپوزٹ کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں جو ہم نے آج اس پروگرام کے حوالے سے تیار کیا تھا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.